پہ ناز کر۔ اب وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کر اور اللہ اس پہ فخر و مباحات فرما رہا ہے، اللہ اس پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید کہ آج یہ نورانی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتے سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، 1500 برس کا عرصہ گزر گیا اور یہ آج بھی بیٹھ اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کی عطا کے شکرانے کا حق ہے تو ساری زندگی بھی حضور کا میلاد مناتے رہیں، حق کے شکر ادا نادا۔ ہمارے بدن پہ ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں حضور نصیب ہوئے۔ آج دنیا کی آبادیاتی 8 کروڑ کے 8 ارب کے قریب ہے گئی۔ 8 ارب کو دنیا کی آبادی چھو رہی ہے اور دنیا کے اوپر الہامی اور غیر الہامی مذاہب، ان کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 500 سے متجاوز ہو۔ 500 سے زیادہ مذہب دنیا کے مختلف خطوں میں پائے جاتے ہیں اور 8 ارب دنیا کی آبادی ہو گئی۔ میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ہماری کسی محنت کا ثمرہ نہیں تھا، ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ نتیجتاً ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ حضور کا غلام بنایا گیا ہے۔ ساری زندگی اس کا شکرانہ ادا کرتے رہی، حق کے شکر ادا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا ہو، یہ میرے مقدر، یہ آپ تے مقدر۔ بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نکو۔ یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ ہمیں حضور کا غلام بنایا گیا ہے۔ جب ہم لفظوں سے شناخت نہیں رکھتے تھے، لہجوں کی پہچان نہیں تھی، ماں کی بولی بھی نہیں جانتے تھے، ہمارے کان میں عربی کی اذان دلوائی گئی جب ہم اپنی مادری زبان کو نہیں جانتے تھے، تو گویا یہ ہمیں مبارکباد پیش کی گئی، مبارک ہو تم حضور کے غلام بن کے آیا۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے ترس سے۔ تو یہ ہمارے وقت کے ہمیں حضور کی غلامی کا اعزاز حاصل ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہی ہے، ورنہ لوگوں نے تمنائیں کی، آرزویں کی۔ کتب میں 12 نبیوں کی تمناؤں کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کی امت میں ہونے کی تمنا کی۔ ہر نبی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات، مولا کل جہاں، فرماتے ہیں کہ ہر نبی میں، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آنے والے ہیں۔ ہر پیغمبر نے حضور علیہ السلام کی نشانیاں بتائی اپنی امت کو۔ اللہ کوئی کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں کب آئے گا، انتظار کر رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغل، وہ ترش مزاج نہیں ہوگا، وہ سخت لہجہ نہیں رکھنے والا ہو، بس وہ آیا چاہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام تک بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتاتا، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک ہوائی کھڑا ہو گیا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات پانچتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہو، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت پاؤں گا۔ وہ جس کے ذکر سے داود نے نغمہ سرائی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت پہ، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمہ، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا۔
जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की नए रंग में पाया। न दानन आंगुले खंदा चे रंगो बूदारत के बुरगे हर चमन आरज़ुए उदारत। हर कोई इसी तमन्ना में बैठा है कि काश के उनका दीदार बुहैरा राहब से पूछ लीजिए। वो रास्ते में कुल्ली डाल के बैठ गए। उसने अपने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि नबी आबी उस ज़मां का यहाँ से गुजर होगा। वो वहीं मशेरा कर देता है। वजीफा क्या करता है? रोजाना सुबह को मकान की छत पे चढ़ जाता है और हिजाज से आने वाले काफिलों की राहें तकता रहता है। शाम को उतरता है, सुबह फिर चढ़ जाता है। जिंदगी बीत गई उन राहों को तकते हुए जिन राहों से हुदूद में गुजर के आना था। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिससे सुबह हो गई है। जिंदगी बीत गई, फिर एक दिन मुकद्दर जागते हैं और हिजाज की जानब से जो काफिला आ रहा है उसने क्या देखा कि दरख्त भी सरिजा ले रहे। तो जल्दी से आज नीचे उतर आता है और अपने मानने वालों को कहता है इस आने वाले काफिले का खाना तैयार कर। वो भी हैरत रहता थे कि काफिले आते हैं गुजर जाते, ये कभी आंख उठा कर कभी नहीं देखता। और आज ही की दावत अपने जुम्मे ली जा रही है। खैर खाना तैयार कर गया, इतने में काफिला भी पहुंच आया। काफिले वालों को कहा कि आज तुम्हारा खाना हमारे यहाँ है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 बरस थी। हुजूर को ऊँटों की रखवाली पर छोड़कर खुद खाना खाने आ गए और वो मजमे में ढूंढता फिरता है जिस तरह किसी की तलाश है। और फिर पूछता है कि कोई तुम्हारा शख्स रह तो नहीं गया? तो कहा 12 साल का एक बच्चा है, उसको हम अपने सामान के पास छोड़ाएं। तो उसने फिर जो कहा, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह यहाँ अपने लहजे में इसका तर्जुमा किया करते थे कि बुहैरा राहब ने कहा, कैसी बारात है जो दूल्हे को छोड़ आई है? तुम तो पहले भी गुजरते थे, तुम्हें कौन पूछता था? आज तुम्हें जो खाना दिया जा रहा है, बारातियों दूल्हा लेकर आओ फिर तुम्हें खाना मिलते। और जब हुजूर को लाया गया तो हुजूर का हाथ पकड़ के कहता है, हाजा सय्यदुल आलम, ये तमाम जहानों का सरदार, अल्लाह इसको अल्लाह रहमत बना के मबूस फरमाए। नस्तूरा वहां सामने बैठा हो और वो हुजूर की राहें तक रखता। हजरत सलमान फारसी की कहानी सुन लो। सहाबा में सबसे ज्यादा लंबी उम्र हजरत सलमान फारसी ने पाई। एक रिवायत के मुताबिक 350 साल, लेकिन जो कम से कम की रिवायत है वो 250 बरस। एक मजूसी के बेटे थे और ईरान के रहने वाले थे, फारिस के रहने वाले थे और अपने बागों में सैर के लिए जाया करके रास्ते में एक फकीर का कुटिया था और वो नसरानी था, राहब था। तो इनका वहां ठहरना रुकना मामूल बन गया। उसकी बातों में इन्हें खुशबू लगी तो रुकने लगे। को बाप को पता चला तो इसने कहा, हम मजूसी होते हैं, हम इनके पास नहीं रुक सकते। बाप ने मना किया लेकिन सलमान फारसी ना रुके तो बाप ने घर से निकाल दिया। ये भी हक की तलाश और हक की तलब में सरगर्दा थे तो ये शहर छोड़ के चले गए। एक पादरी मिला, उसकी सोहबत में रहने और उसकी बातों में इन्हें बहुत खुशबू आई और एक उम्र गुजार दी उसकी खिदमत। एक दिन उसने तन्हाई में बुलाया और बुला के कहा, तो तूने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा वक्त आखिर आ गया, मेरी तदफीन के बाद तू गमूरिया चले जा। वहां का जो राहब है वो खुदा रसीदा है, तुम्हें कोई खैर मिल जाए। कहते हैं वो इंतकाल कर गया, मैंने तदफीन की और गमूरिया का रास्ता है। जिस निशानी का उसने पादरी मिली और मैंने बहुत कुछ सीख और एक उम्र गुजार दी उसकी सोहबत में। एक दिन उसने मुझे तन्हाई बुलाया और बुला के कहने लगा कि मेरा वक्त आखिर आ गया है और अब कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी तरफ मैं तुझे भेज सकूं। ईसाइयत की बिसात सुकड़ गई, नबी आखिर ज़मां का ज़हूर होने वाला है और मेरी तदफीन के बाद अगर तू यसरब चला जाए तो वो उनकी हिजरत जा हुआ। कहते हैं मैंने उसको कहा कि पहले मैं घर से निकाला गया, फिर उस पादरी के पास रहा, फिर उम्र तुम्हारे पास गुजारी, अब मुझे यसरब भेज रहे हो तो कोई ऐसा शख्स ना हो जो दावा करे और मैं
جو ہے اس کو قبول کرنا اور میری زندگی برباد ہو جائے، مجھے پھر کوئی پکی نشانیاں بتاؤ تاکہ میں اس نبی آخر زمان تک پہنچ جاؤں۔ تو اس پادری نے جو غموریہ میں کہا تھا، سلمان فارسی کو 3 نشانیاں بتائیں۔ کہ ایک تو وہ صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے، تیسرا اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتا میں نے اچھے سے نشانیاں یاد کر دی اور وہ انتقال کر گیا ہے، اس کی میں نے تدفین کی، رخرے سفر باندھا تھا اور یثرب کی جانب عازم سفر ہوا۔ مجھے ایک قافلہ ملا جو یثرب جا رہا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے ارادے بھی ادھر کے ہیں تو مجھے سانس دے گا۔ انہوں نے مجھے سانس لے لیے، لیکن میرے اوپر زیادتی یہ کی کہ مجھے اپنا غلام بنا، لیکن مہربانی کی کہ بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا تھا اور میں اس کے باغ کو بوڈی کرتا تھا، اس کے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا اور اس دن کے انتظار میں لیل و نہار کاٹ رکھتا جس دن حضور تشریف لائیں۔ اللہ پر کہتے ہیں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، وہ لمحے نہیں آیا۔ ایک دن میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ فضاؤں میں خوشبو پھیل جاتی ہے، ہر سمت سے طالعاً بدر علینا کی صدائیں گونجنے لگتی۔ میں بے تابی سے اور بھی سونے کی کہتے ہیں میں بے تابی کے ساتھ انہی لمحوں کا منتظر تھا تو میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا۔ میرا آقا سمجھا کہ غلام بھاگ گیا تو اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ تو میں نے اس کو کہا میں بھاگا نہیں، یہ جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل نوکر کسی اور کا تھا۔ میں صدقے کی کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لے لی تھی جا کے حضور کو پیش دو، تو آقا کریم نے فرمایا ہم پیغمبر صدقہ نہیں دیتے۔ کہا کہ حضور کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ وہی، اور ایک نشانی بھی پوری ہو گئی، لیکن میں بھی در بدری کی خاک چھانی تھی، میں بھی چاہتا تھا نشانیاں پوری ہو ہی لے تو پھر مانوں گا۔ پھر کچھ دن ڈال کے پھر گیا اور میں ہدیے کی نیت سے کھجوریں اٹھائیں اور جا کے پیش کے فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ کہا تیسری نشانی اس کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ میں بہت آنا جانا رکھا لیکن اس کا موقع دستیاب نہیں ہو گیا۔ ایک دن حضور چلتے چلتے میرے باغ کی طرف آ نکلے اور آقا کریم نے قمیض اتاری ہوئی تھی اور اپنے کندھے کے اوپر چادر یوں رکھی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی اور میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ میری آرزو یہ تھی کوئی ہوا کا تیز جھونکا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت دیکھ لی۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر کمر کو خم دے کے میری جانب کرتے ہوئے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے۔ کہا میں نے دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت، پھر لبوں پہ کلمے جاری ہو گئے۔ پھر لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی حضرت سلمان سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہتے سلمان بن اسلام، میں فرزند اسلام ہوں، میں اسلام کا بیٹا، میری اور کوئی شناخت نہیں۔ پھر ایک دن حضور نے ایسے ہاتھ کھلائے، میں لوگوں سن لو سلمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میرے اہل بیت بھی شامل ہے۔ عزت دی، لوگوں نے عمریں کاٹ دی حضور کے انتظار، عمریں کاٹ دی، زمانے لد گئے، راہوں کو تکتے رہے، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی مشقت نہیں کاٹاتے، ہم نے تو رت جگہ نہیں کاٹا، ہم نے کوئی انتظار کی گھات نہیں لگائی، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے تھے، ہمارے والد مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دی، گویا مبارک تھی، مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ گیا۔ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلاموں کا مقدر ہو تو ایسا ایسا۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی، یہ
یا نبی یا نبی، یہ میری اور آپ کی فیروز وقتی ہے کہ ہمیں حضور کی غلامی کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ عالی مرتبت سامعین، یہ وہ اعزاز ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا 12 نبیوں نے آرزوئی۔ ابن اساکر نے طویل حدیث روایت کی کہ حضرت موسیٰ پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے۔ اللہم انی اجد فی الالواح امتا هم السابقون الاولون فاجعلها امتی قال تلک امت احمد۔ مالک، میں نے الواح تورات پہ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئے گی کو بعد، لیکن شرف و عظمت کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہو، بعد میں آنا ان کے شرف میں کمی کا باعث نہیں ہو۔ کبھی آپ نے یہ فوجیوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے دیکھا ہو تو وہ ان کا جو کمانڈر ہوتا ہے وہ لیفٹ رائٹ کروا رہا ہو، پھر جب دوبارہ بارکوں میں بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اباؤٹ تو وہ چکر کاٹ کے نہیں آتے، انہی قدموں پہ پھر جاتے۔ تو جو سب سے پیچھے والا ہوتا ہے جب واپس آ رہے ہوتے ہیں تو سب سے آگے والا ہو جاتا۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو سب سے آخر میں امت مصطفیہ علی صاحب الصلوات کو بھیجا، اور جب جنت کے دروازے کھول کے ٹرن اباؤٹ کہے گا سب سے آگے امت مصطفیٰ تک۔ فاجعلھا امتی، اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد۔ پھر کہا اللہم زندہ دا، پھر عرض کی اللہم انی اجد فی الالواح امتا، اس کی آواز تھوڑی کم کر اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یتبعونہا ظاہر۔ مالک، میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں کے اندر ہوں اور وہ بن دیکھے پڑھیں۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہو، اسی لیے ان کتابوں میں تحریف راب آ گئی۔ بعد والے حفاظت کے نام سے نعرہ لگا تو سن دیجیے، جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ اللہ کی بھی نازل تھی نا، لیکن اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، کیوں؟ وہ کتابیں بھی تو اللہ کی کتابیں تھیں۔ دوسرا مسئلہ سنی، جتنے بھی پیغمبر تھے سب اللہ کے فرستادہ تھے، لیکن اللہ نے کسی کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہے۔ ایک چمڑے کے خیمے میں حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی تلوار لیے حضور کے پہرے پر معمور تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو، واللہ یعصمک من الناس۔ حضور نے خیمے سے سر انور بار اور پہرے پہ کھڑے ہوئے صحابی کو کہا تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ دے رہی ہے۔ حضور کا بال بھی تو بیکا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حفاظت۔ سوال یہ ہے کہ باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے ہی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کیوں اپنے ذمہ نہیں لی؟ لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، 70 نبی شہید کیے بنی اسرائیل۔ حضرت زکریا کے سر سے آرا رکھ کے پاؤں تک چیز دیے گئے، حضرت یحییٰ کے گردن کاٹ کر کے تشتری میں رکھ کے بادشاہ وقت کو پیش کیجیے، وہ بھی تو پیغمبر تھا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، نبی شہید ہو گئے۔ حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ، آخر کیوں؟ ایک سوال والی تھا۔ باقی بھی کتابیں اللہ کی اتاری ہے، یہ اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں بھی، اس لیے تحریف راف آ گئی۔ قرآن کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ کرم پہ کی، آخر کی۔ تو اس کا جواب ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راف آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والے۔ قرآن میں تحریف اس لیے نہیں پا سکتی کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے۔ کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ لینے کے لیے نیا رسول اور نیا پیغمبر آنے والا۔ تو حضور کی حفاظت اس لیے لازم رہی کہ اگر حضور کو نقصان پہنچتا ہے تو اتمام دین کون کرے گا، اتمام توحید کون کرے گا؟ تو حضور کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا، یہ خلق نبوت۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد تو کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قول اترنے والا نہیں ہے، کوئی کلام نہیں کرنے والا، تو پھر کس پر ایمان لاؤ گے؟ کوئی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ باقی رہے۔ اور دوسری بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ توجہ ہے، اور وہ یہ
کہ کسی نبی کی قبر انور اس دنیا کے اوپر جو موجود ہے اس کے بارے میں حتماً نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی حضرت ایوب علیہ السلام کا مزاج سلالہ میں بھی ہے، میں حاضر ہوا. اسی طرح آپ کا مزاج ترکی میں بھی ہے، میں حاضر ہوا. اس طرح مختلف انبیاء کی قبریں مختلف ممالک کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے پاس، دوسرا کہتا ہے اسی نبی کی قبر کہ نہیں یہ ہمارے پاس. حتمی طور پہ آپ کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی قبر ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا کا روزہ پورے یقین کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ تیرین کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے حضور کا ہی روزہ ہے. بلکہ سنیے امام مالک نے کیا کہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو یہ کہے کہ میں حضور کے روزے پہ جا رہا. روزہ انور سے ہو کے آئے تو کہے کہ میں حضور کے روزے انور کی زیارت کر کے آ رہا. یہ تین ائمہ کا قول ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو یہ کہے میں حضور کو ملنے جا رہا. اگر کوئی حضور اس کے روزہ انور سے ہو کے آئے تو یہ نہ کہے کہ روزے سے ہو کے آیا ہو، بلکہ یہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اور آج بھی ہم جب دکھ زیادہ ہوتے ہیں حضور کی دہلیز پہ چلے جاتے ہیں اپنے دکھڑے سنانے کے لیے، اپنے درد سنانے کے لیے. تو اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کی کہ اس کو سینوں میں محفوظ کیا. 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود. تو کہا مالک ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فجعلھا امتی. قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. حدیث بہت طویل ہے، 9 سوال ہے. جب ہر سوال کے جواب میں یہی تلک امت احمد، تلک امت احمد، حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہم اجعلنی من امتک، اللہ اس امت کو میری امت نہیں بناتا تو مجھے اس نبی کی امت سے بنا دے. تمنائیں کی، آرزویں کی، اور حضور کی امت میں ہونے کی نبیوں نے جو ہے وہ خواہشیں کی. ہم نے کوئی خواہش نہیں کی. ہماری خوش قسمتی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے. تو جب اتنا بڑا اعزاز اللہ نے ہمیں دیا جس کے لیے نبی آرزویں کرتے تھے، اللہ اکبر، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم پر فخر کیوں نہ کریں. ایک دن صحابہ تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، مجلس جمی تھی. ایک نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز. دوسرے نے کہا کیوں نہیں، لیکن شان حضرت ابراہیم کی کون سی تھوڑی، جد الانبیاء. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے بے خطر نارے نمرود میں کود جانے والے اللہ کے پیغمبر، کیا شان. ایک نے کہا حضرت موسیٰ کی بہت شان، ایک نے کہا حضرت عیسیٰ کی شان بڑی ہے، بن باپ کے پیدا ہوا. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حجرہ انور سے نکل کے حضور بھی تشریف لے آیا اور فرمایا کہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے صحابہ تمہارا کلام بھی سنا اور خوشی سے تعجب کا اظہار کر کے بھی میں نے سنا. تم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہے، ہوا صفی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ. تم نے کہا نوح علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ایسے ہی ہے، وہ نجی اللہ ہے. تم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ ہوا خلیل اللہ، وہ اللہ کے خلیل ہے. تم نے کہا حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے، ہوا کلیم اللہ، وہ اللہ کے کلیم ہے، سر طور خدا سے کلام فرمانے والے ہیں. تم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی بڑی شان ہے، ہوا کلمۃ اللہ و روح، وہ کلمۃ اللہ ہے اور اللہ کی روح ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب بھی. اور فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اور جن سب نبیوں کا تم نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تھا، یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے پہ رہے. ولا فقرہ، اور میں اس پہ فخر نہیں کہیں. یہاں ملا علی قاری نے یہ نقطہ اٹھایا، کیا خوب ذرا علی قدر علماء کی ضیافت طبع کی نظر کرتا ہوں. علماء نے کہا کہ جب پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں بات تو فخر کی بنتی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ جس کے حسن کے چراغ سے مصر کے بازار میں جلتے ہوئے سارے چراغ بجھ جاتا اور مہبش اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر کی بنتی ہے. سرے تو خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو.
बात तो फखर की बनती है। बिन बाप के पैदा होने वाला, पाँव की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी, आंखों पे उंगलियां रखे तो रोशनी उतर आए, नाबीनों को जो है वो नूर बख्शने वाला पैगंबर झंडे के साए तले खड़ा हो, बात तो फखर की है ना। हजरत ईसा बेटे की गर्दन पे, हजरत इब्राहिम बेटे की गर्दन पे छुरी रख देने वाले रब की रजा के लिए झंडे के साए तले खड़े हो, बात तो फखर की है ना। वला फकरा मैं नहीं करता। तो मुल्ला अली खाली कहते हैं जब बात फखर की है तो करते क्यों नहीं? तो फिर खुद ही जवाब दिया कि हुजूर फखर क्यों करे, ये फखर करे जिन्हें हुजूर के झंडे का साया मिल गया। अरे ये मेरे लिए फखर की बात थी, ये इनके लिए फखर की बात। फखर का दिन में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अल्लाह अकबर, जरा गौर कीजिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो जब हुजूर के झंडे के साए तले होना नबियों का फख्र है तो हम उम्मती हैं, हमें फख्र है। और अगर आपके ये लतीफ ज़ौक़ को मैं महमीज लगाऊंगा तो एक खूबसूरत बात आपके सामने रखना चाहता। यार हम तो उम्मती हैं, हम तो फख्र करे ही करे। नबियों को हुजूर के झंडे का साया मिला, वो तो फख्र करे ही करे। लेकिन जरा कुरान के वर्के तो खोलो। कुरान कहता है फला व रब्बे का, महबूब मुझे तेरे रब की कसम। रब हो के इस बात पे नाज कर रहा है मैं मोहम्मद का रब। अल्लाह अकबर, रब हो फला व रब्बे का, मुझे तेरे रब। ये नहीं कहा अपने शम्सो कमर की कसम, मुझे जमीन व आसमान की कसम, मुझे अर्श इलाही की कसम, मुझे काबतुल्लाह की कसम, मुझे कायनात के अर्जो समावात की कसम। कहा नहीं, बल्कि ये भी नहीं कहा मुझे मेरे कसम, कहा मुझे तेरा होने की कसम। फला व रब्बे का, मुझे तेरा अपनी कसम। हजरत राबिया बसरी ने एक जुमला कहा कि अल्लाह की मोहब्बत का वफूर इतना है कि उस वफूर में मैं किसी और की मोहब्बत की जगह नहीं पाती, बल्कि ज़ात रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की गुंजाइश भी नहीं रही कि इस कदर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा मेरे ऊपर आ गया। हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, राबिया बसरिया का ये जुमला कलमा शुक्रिया है, हालते शुक्र में कहा है, उधर जाते हुए कहा है, लेकिन कहा मैं साहब में कह रहा हूँ, होश में कह रहा हूँ, और जाते हुए नहीं वहां से आके कह रहा। उन्होंने तो कहा था कि वफूर मोहब्बत इस कदर है ज़ाते बारी का कि किसी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन शेख अहमद कहते हैं मैं खुली आंखों से, मैं पूरे होश में कह रहा हूँ, मन कुदारा अज़ा परस्त के ऊ रब्बे मोहम्मद, कि लोगों मैं तो खुदा को भी खुदा इसलिए माना है कि वो मोहम्मद का रब। और मेरे इमाम भी बोले फैज पहुंचा है रिजा अहमद पाक का, वरना हम क्या जानते खुदा कौन है। खुदा तक रसाई मिली तो हुजूर की चौक, अगर ये दर्द हम मिलता तो कैसे खुदा तक हम पहुंचा। जो ख्याल में आता नहीं, सोचों में समाता नहीं, न छुआ जाए, न पकड़ा जाए, न देखा जाए, न सूंघा जाए, न तसव्वुर में आए, न गुमान में आए, न ख्याल में आए, न अक्ल खिरत के दायरों में आए, तो उस पर यकीन कैसे हुआ। और यकीन ही इतना अल्लाह पर जिसको देखा नहीं, जिसको छुआ नहीं, जिससे कलाम नहीं हुआ, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सका, तोला भी नहीं जा सकता, नापा भी नहीं जा सकता। ख्याल और तसव्वुर की हुदूद से भी बढ़ता है। लेकिन कड़कती दोपहर, बरसती गर्मी और बदन गर्मी से चूर, ठंडा पानी दस्तयाब, दरवाजे मुकफ्फल, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मैंने रोजा रखा, मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है। उस जात पर इतना पुख्ता यकीन कैसे, इतना तयक्कुन कैसे हुआ, जिसको देखा भी नहीं है, जिसको सोचा भी नहीं जा सकता, जिसको समझा भी नहीं जा सकता, जो हुदूद अकल से बरा है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है। इतना पुख्ता यकीन उस जात पर हासिल कैसे। तो एक सहाबी से पूछ, हजरत खुजैमा बिन साबत अंसारी से पूछ, अला नामी सवा नामी एक शख्स से हुजूर ने घोड़े का सौदा किया। हुजूर कीमत देने घर गए तो किसी ने ज्यादा पैसों का लालच दिया तो वो मुकर गया। हुजूर कीमत देके उसको जब घोड़े का मुतालबा किया तो उसने कहा मैंने आपको बेचा ही नहीं। हुजूर कहे मैंने खरीदा है, अभी सौदा तय हुआ था, ये लो कीमत तक थोड़ा मुझे। तो उसको चूंकि जायद पैसों का लालच मिल गया था, वो मुकर। लोगों का हुजूम भी बन गया। तो हुजूम का प्रेशर अपना होता है। उसने कहा मैंने तो समझा था इनकार करूंगा और पतली गली से निकल जाऊंगा, ये हुजूम बन गया। तो उसने कहा अच्छा जी,
آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے اور میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیچا ہے. تو میں مان نہیں رہا اور آپ اس کا کہہ رہے ہیں. تو جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جاؤ تو آپ کی شریعت کیسے فیصلہ کر؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص مدعی ہے وہ گواہ نہ ہے. والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم سب. اس نے کہا بات ختم. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو گواہ لاتا، نہیں تو میں قسم دے دیتا. مکر تو گیا تھا، قسم دینا کیا مشکل تھا اس کے لیے، اور اس کو پتا تھا موقع کا گواہ کو دوں. اس نے کہا جی آپ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتی ہے، آپ گواہ لے آئیں. چلو دو نہیں ایک ہی لے آ گیا. اور نہیں تو میں قسم دیتے شاہ. اب اتفاق سے گواہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے گواہ کا مطالبہ کیا تو مجمع میں موجود حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری آ گیا، سینے پہ ہاتھ رکھا کھا اور سوا نامی شخص سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا گواہ مانگتا ہے، میں گواہی. جتنے میں حضور کہہ رہے اتنے میں سودا ہوا اور حضور نے خریدا. اچھا اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، بس وہ مکر گیا تھا، پھسل گیا تھا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہوا. گھوڑا حضور کو دیا اور پیسے تھام. جب مجمع چھٹنے لگا، لوگ ہٹنے لگے، تو حضور نے حضرت خزیمہ کو بلایا. کیا خزیمہ، بات بھی سچی، گواہی بھی سچی، مل گئی گواہی اور گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے؟ تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے. تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا. اللہ حضرت خزیمہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے، آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی نہیں دے. آپ نے کہا تھا ہے ہم نہ سوچ میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ وہم میں آئے، نہ تصور میں آئے، نہ ناپا جائے، نہ تولا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ سوچا جائے. آپ نے کہا ہے ہم نے مان لیا یہ گھوڑا ہوتا ہے. تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا. جو لوگ جا رہے کہ لوگوں رک جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگ، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم ہوگا. فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا، بلکہ ہم کیا جانتے خدا کون. قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھ لیجیے اور نئی تقریر جو ہے وہ اختتام نہ پہنچ جائے گی. میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں نیچے اوپر چھتوں پہ اور گلیوں میں لوگوں کا ہجوم ہے اور گرمی کی بھی شدت ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب دیکھ لیجیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ذرا اس کا لطف لے لیجیے اور گفتگو اختتام کو پہنچ. اے حبیب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ذرا توجہ چاہ، میرے بندے تیرے پاس آتے اور پھر میرا پوچھتے. گلیوں کی، بازاروں کی، چوکوں چوراہوں کی، جنگلوں کی، صحراؤں کی، دریاؤں کی، پہاڑوں کی، خواب چھانتے چھانتے محبوب تیرے پاس آ اور تیرے سے آ کے میرا بندے میرے ہیں، آتے تیرے پاس ہیں اور تیرے پاس آ کے پوچھتے پھر میرا. اللہ فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پیچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان آنے والوں کو بتلا دے میں دور نہیں نیڑے. جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آتا. فا تاکیبیہ کے بعد علماء نے کہا کل مقدر ہے، پھر اس کا معنی یہ ہوگا فَقُلْ. آنے والوں کو تسلی دے دے، بتا دے کہ تم سچی طلب میں نکلے ہو، مل جائے گا. تم جس کی تلاش میں نکلے ہو اس کو فالو. فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں دور نہیں ہوں، دیڑے. یہ ہے کل کے مقدر ماننے سے مانا. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ کل مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، معنی سیدھا ہے. علماء نے تو کہا نا کل مختصر ہے. فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ، آنے والوں کو کہہ دے محبوب کہ میں رب دور نہیں نیڑے ہوئے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ کل مقدر کیوں ماننا ہے، بات ہی سیدھی ہے. محبوب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھے، جب تیرے تک آ جائے تو محبوب جب تیرے تک آ جائے میں پھر بھی تو ہوں. جب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آ گیا، محبوب جو تیرے تک آ گئے وہ میرے تک آ گئے. تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے نا، اور تیرے پاس آ کے میرا پیچھ رہی. اقبال کا یہاں لہجہ دیکھیے، یہ یہاں رکیے گا، مجھے فرصت دیجیے گا. اقبال پہ یہاں لہجہ دیکھیے. خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں. اقبال کہتے ہیں اگر مچھلی سمندر میں پانی میں چھلانگ لگائے، کلکاریاں مارے، پھر سر نکال کے پوچھے خضر سے کہ مجھے دریا کا پتہ بتاؤ، تو اقبال کہتے ہیں خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے. اگر ماہی پیچھے کے دریا کہاں ہے، مچھلی چھلانگ لگا کے وہاں پانی میں پھر اٹھ رہی ہے، میں دریا میں کہاں ہے، مجھے پتہ بتاؤ.
اقبال کہتے ہیں کہ اس کو خضر کیا بتائے گا، محبوب تیرے پاس آ کے پھر میرا جو تیرے ڈیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے ہیں، چونکہ تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے۔ اور بریلی سے آواز آئی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو حضور علیہ السلام خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اگر اس در تک رسائی نصیب نہ ہوتی، ایک فقی جزیہ میرے ذہن میں آ گیا، علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص مرنے لگا ہے، اس کے پاس اتنا تھوڑا وقت ہے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے روح قبض ہو جاتا، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے روح قبض ہو جاتا ہے، تو دو جملوں میں سے ایک ہی جملہ پڑھ سکتا ہے، یا لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور روح قبض ہو جائے، یا پھر محمد رسول اللہ پڑھے تو روح قبض ہو۔ تو اب کیا اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ وغیرہ نہیں ہوگا، چونکہ پتہ ہی نہیں آگے کیا کہے۔ لیکن اگر کچھ تھوڑے وقت میں اس نے صرف محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا لا الہ الا اللہ مان بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہی آگ ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں۔ تو اللہ جل شان ہو اس عالی شان مسجد کو سلامت رکھے۔ حضرت بتا رہے تھے کہ کروڑوں روپے لگ گئے اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ خوبصورت مسجد جس کو دیکھ کر کے قلبی فرحت ہوتی ہے۔ مجھے روح البیاں میں علامہ حقیقی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ عرض کرنا ہے اس مسجد کے حوالے۔ فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی، معماران حرم اللہ کے دو پیغمبر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، تو جب تعمیر مکمل ہو گئی، تو جب تعمیر مکمل ہوتی ہے تو بہت سارا میٹیریل بچ جاتا ہے، پتھر کے ٹکڑے، سنگ ریزے، ریت کے ذرے، بہت کچھ بچ گیا اور مطاف میں بکھرا پڑا۔ تو بارگاہ حزدین نے عرض کی مالک اس کا کیا کہے، دفن کر دے، پانی میں سمندر میں بہا آئیں، پہاڑوں پہ پھینک دے، کیا کرے؟ تو فرمایا نہیں، اس سب کو جمع کر کے ڈھیر لگا دو، اس کا انتظام ہم خود کر۔ تو مطاف میں ان کنکروں کا، سنگ ریزوں کا، پتھر کے ٹکڑوں کا، کنکروں کا اور ریت ذروں کا ایک ڈھیر لگ۔ پھر جبریل امین حاضر خدمت اور انہوں نے اپنا پر بچھا دیے، وہ سارے ذرے اور وہ سارے سنگ ریزے اور ساری ریت ان کے پر پہ ڈالا۔ جبریل ان سب کو لے کے اڑے، جب افق کے برابر ہوئے تو پر جھٹک دی، اور وہ ریزے، وہ سنگ ریزے، وہ کنکر، وہ ریت کے ذرے پوری دنیا پہ بکھر گئے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ گرا تھا وہاں وہاں مسجد بنے گی، جہاں جہاں کوئی ریت کا ذرہ گرے گا وہاں مسجد بنے گی۔ تو کوئی کنکر یہاں بھی گرا تھا، شاہ پر جبریل سے، اور آج یہ خوبصورت مسجد ننسہ شہود پہ آئی۔ اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد رہے، اس مسجد کی رونق سلامت رہی، یہاں سے درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں، حضور کے نام کی پکار پوری دنیا پہ جاتی رہے۔ اللہ حضرت کے سائے کو سلامت رکھے، عالی مرتبت علماء کے وقار میں اضافہ کرے۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل، یہاں تو بات کرنے پہ ترستی ہے زباں میری، بلکہ اقبال نے کہا حکایت بود بے پایاں، باخاموب کی ادا کردم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب